کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا دل بے چین رہتا ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون نہ ملتا ہو؟ کیا آپ کو بھی میری طرح محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز ہے لیکن نہ سکون ہے اور نہ ہی دل کی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پر کہ کس طرح آپ یہ 3 آیات پڑھ کر میری طرح اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ان 3 آیات نے کس طرح میری زندگی کو بدلا اور کس طرح آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں اور ان 3 آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ کیا آپ کا دل بھی ہر وقت بے چین رہتا ہے؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون نہیں ملتا؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں دل کے سکون، اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور استغفار کی برکت کے بارے میں بات کریں گے۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا استغفار کر کے میرے حالات بدلے اور آپ استغفار کر کے اور ان 2 آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب دل گھبراتا ہے، مستقبل کی فکر ہوتی ہے، رزق کی پریشانی ہوتی ہے، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی اپنے کے بچھڑ جانے کا غم انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دیکھیں، اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، اگرچہ حالات فوراً نہیں بدلتے۔ بعض اوقات ہم صرف بنیادی اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے رب سے تعلق مضبوط نہیں کرتے، نماز میں دل نہیں لگاتے، قرآن پاک کی تلاوت کم کر دیتے ہیں، استغفار بھول جاتے ہیں، پھر دل کی بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ ہماری ہر آہ سنتا ہے اور ہر آنسو دیکھتا ہے اور ہر دعا کو جانتا ہے۔ اس لیے روزانہ چند منٹ قرآن کریم کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں، اگر آزمائش دیر تک رہے نا تو بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں نا، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ ذکر ہیں جن کو کرنے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بدلا۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں چینج چاہتے ہیں تو ان 3 آیات کو یقین مانے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ کو پڑھنے میں یہ 3 آیات صرف اور صرف آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ایک ہی ٹائم کے 3 آیات پڑھیں، جب آپ کے پاس فری ٹائم ہو، جب آپ کو لگے کہ آپ فری ہیں تو آپ یہ 3 آیات پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھرا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ میرے وہ بہن بھائی جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، میری وہ بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یا جن کی اولاد نہیں ہو رہی، یا جو پسند کی شادی چاہتی ہیں لیکن کوئی سبب نہیں بن رہا، یا کسی بھائی کو قرض کا کوئی مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 آیات پر مکمل بھروسہ کر کے اپنے رب پر چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح سکون آتا ہے، آپ کی زندگی میں کس طرح آسانیاں آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی سب حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ آپ نے کرنا ہے نا، کوئی بھی وظیفہ، تو پہلے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ نماز آپ کے لیے ہر مسئلے کا حل ہے، نماز آپ کے لیے رحمت کا سبب ہے، نماز آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ جب آپ نماز کو اپنی زندگی میں لازم قرار دیتے ہیں نا، نماز تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جو انسان 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کی زندگی کے تمام مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے ان کو صرف وظیفوں کے طور پر نہیں پڑھنا کہ پڑھ لیا، کام ہو گیا، آپ نے چھوڑ دیا، نہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مسلسل سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو آج سے وعدہ کریں اور کمنٹ میں آپ لکھ دیں کہ انشاءاللہ، آپ نے انشاءاللہ لکھ دینا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آج سے ہی یہ 3 ذکر کروں گی۔ تو وہ 3 ذکر کیا ہے کہ پہلا ذکر ہے استغفار۔ آپ نے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ آپ نے ڈیلی ایک تسبیح اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، درمیان میں ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آپ نے یہ لازمی پڑھنی ہے۔ آپ نے لازمی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے، ایک تو استغفار کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے،
آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کم کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ استغفار کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ ہمارے نبی استغفار کرتے تھے اور استغفار پر زور دیتے تھے، وہ بولتے تھے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب ہم اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو قائم رکھتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا ذکر ہے درود ابراہیمی۔ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کو لازم دیں۔ جو انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمت برساتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے انسان کی زندگی میں دل میں سکون آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں رحمتیں برستی ہیں۔ جو دیکھیں نا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات کو بنایا گیا۔ درود تو ہمارا اللہ بھی ہمارے نبی پر بھیجتا ہے، تو درود پاک کی اتنی فضیلت ہے۔ آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نماز والا جو درود ہے نا، درود ابراہیمی، آپ اپنی اس زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے اگر اس کو کسی منت کے طور پر پڑھتے ہیں نا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں ڈیلی 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا، تو یقین مانے آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے دل میں نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ جب تک میرا کوئی کام نہیں ہو جاتا میں ڈیلی اتنی مرتبہ، 100 مرتبہ، 200، 300، 400، 500، 1000 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں آپ کا وہ کام کیسے ہوتا ہے۔ یہ 2 آیات اور ایک جو تیسری آیات اب میں آپ کو لاسٹ میں بتانے والی ہوں نا، وہ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں پیدا کرے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق دیں گے اور وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنی خوبصورت اور پاورفل آیت ہے کہ اگر آپ اس کو یوٹیوب پر بھی سرچ کریں نا تو آپ کو اتنے زیادہ وظائف اس کے بارے میں مل جائیں گے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کتنا بیان کیا ہے۔ لوگوں نے بولا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے من پسند جگہ پر ہمارے رشتے کروائے ہیں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دیں گے۔ مطلب کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص کر یہ آیت رزق کے لیے، آپ کے رزق کے دروازے اس طرح کھل جائیں گے یا وہاں سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور وہ آیت کیا ہے نوٹ کر لیں، آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے درمیان میں صرف 7 مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیں، 7 تاک عداد میں پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نماز کے بعد پڑھنی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یقین مانے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لازمی اپنے دوستوں تک شیئر کرنی ہے تاکہ کسی غریب کا، کسی مجبور انسان کا ہماری وجہ سے فائدہ ہو جائے۔ ہم وظائف وہ والے شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ جو میں نے خود آزمائے ہوتے ہیں، جب پڑھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہماری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر ان وظائف کو آگے شیئر کیا کریں۔ چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں، میں کوئی لمبے چوڑے وظائف آپ کو نہیں بتاتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ 3 آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے نا تو یقین مانے یہ قرآنی وظائف ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار، بے حد، بے پناہ برکتیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بہن بھائی پریشان ہیں یا کسی مجبوری میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔